إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم کا حکم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ ایمان قول اور عمل کا نام۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت انسان کو نمازی بنا دیتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ جب صحابہ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی اور پھر بیت اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے چہرہ کیا، تو اہل کتاب کا اعتراض تھا تمہاری ان نمازوں کا کیا بنے گا، وہ صحیح ہیں یا یہ صحیح؟ تم اتنے ماہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ قبول ہوں گی یا یہ قبول ہوں گی؟ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی سنت کے مطابق نماز ادا کرے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، پھر معاشرے کے لوگ، برادری اور گھر والے کہتے ہیں پہلی 70 سال کی نمازیں کدھر جائیں گی، وہ قبول ہوں گی یا یہ قبول ہوں گی؟ دونوں ہی قبول ہوں گی۔ جب علم نہیں تھا تو اس نماز کو بھی سنت سمجھ کر پڑھتا رہا، جب علم ہوا کہ سنت نماز کا طریقہ یہ ہے تو فوراً ہی میں نے یہ شروع کر دی، تو انشاءاللہ
وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نہ اس کو ضائع کرے گا نہ ان کو ضائع کرے گا۔ تو ایسے صحابہ پر جب اہل کتاب نے گفتگو کی تو مالک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہاں نماز کو اللہ کریم نے ایمان کہا، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام ہوگا۔ فرمایا رب کریم نے لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، قرآن مجید میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو مسلمانوں پر وہ وقت بڑا تکلیف والا تھا۔ بظاہر وہ شرائط مسلمانوں کے لیے ذلت والی تھی، تو مسلمانوں کے دل بڑی تکلیف میں تھے۔ وہ ذات ہے جس نے سکینت ان کے دلوں پر نازل فرمائی، اہل ایمان کے، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان بڑھے۔ صلح حدیبیہ کو جب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے پیاری یہ سورت، کہ اللہ نے اس میں فتح کی خوشخبری اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ پہلے دل تنگ تھے، جب اللہ کی سکینت نازل ہوئی تو ایمان بڑھ گئے۔ تو یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ جتنا دین کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا دین کے ساتھ تعلق مسجد، قرآن، تلاوت، اس سے پیچھے ہٹے گا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور ان آیات کو لا کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ مومن کا ایمان کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ فرمایا اللہ کریم نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اصحاب کہف کا قصہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، وہ خبریں آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ بھی بات ثابت ہوئی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ نبی کو پہلے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، یہ اللہ نے اس واقعے کی خبر دی یا دیگر خبریں دی۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا، اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس لوگوں سے بتوں کی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اللہ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ لائق نہیں۔ انہوں نے توحید پر، وہ چند نوجوان آپس میں جمع ہوتے چلے گئے، توحید کا پرچار کرنے لگ گئے۔ یہ دعوت بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا تو انہوں نے برملا کہا، اپنے ایمان اور توحید کے پیغام کو اس کے سامنے رکھا، اور پھر اس ڈر سے کہیں یہ ظلم کر کے
ہمارے عقیدے کو خراب نہ کر دے، اس بستی سے دور ہٹتے چلے گئے۔ اللہ کی نعمت اور رحمت ان پر نازل ہوئی، یہ غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، وہاں پر رہے۔ اللہ نے نیند کا غلبہ ان پر طاری کر دیا، 309 سال یہ سوتے ہی رہے اس ایمان کی وجہ سے۔ بادشاہ وہ بھی بت پرست، عوام وہ بھی گدے عقیدے کے مالک، اور یہ جمع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ 10 سے بھی یہ کم افراد تھے، 10 بھی نہیں تھے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں جا کر بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف معبود برحق ہے، اور پھر اس پر قائم رہے۔ وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب، زمینوں کا بھی رب ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا، تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے۔ جیسے آسیہ جب اس پر فرعون ظلم کرتا تھا اور ظلم کی حد کر دیتا تھا، اللہ اپنی اس بندی کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا تھا کہ یہ آسمان کے دہانے ہٹا کر جنت کا محل دنیا میں دکھا دیتا تھا۔ وہ ظلم کرتا تھا، یہ مسکراتی رہتی تھی، اور وہ حیران ہوتا تھا یہ کیسی ہے کہ میں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جب ایمان بڑھ جائے اور مضبوط ہو جائے پھر دنیا کا ظلم اس ایمان کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرما۔ فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جو ہدایت پا چکے اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور سورت مدثر میں فرمایا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ اہل کتاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت کی تصدیق کی تو اہل ایمان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی بڑھا دیا اور وہ خوش ہو گئے کہ ان کی کتابوں میں جو محمد کریم کی صفات تھی، آج ان میں سے چند علماء جو ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ اہل ایمان جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو منافقین مذاق کرتے، استہزاء کرتے، اب بھئی کس کا ایمان بڑھ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فزادتہم ایمانا، اہل ایمان کا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کی کیفیت جب آپ کے قریب بیٹھتے تو کچھ اور ہوتی، اور جب گھر چلے جاتے بڑی لمبی حدیث ہے، صحابی آ کر کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت نہ گھر یاد، نہ اولاد، نہ عورتیں، نہ مال، نہ تجارت۔ جب آپ کی مجلس سے ہم چلے جاتے ہیں پھر اولاد کے مسائل، بیوی کے مسائل، تجارت کے اندر مصروف، ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے تھی، جو آپ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا، فرمایا لو انکم تکونون فی کل حالت کحالتکم عندی لصافحتکم الملائکہ، اگر تمہاری حالت باہر بھی، گھر کے اندر بھی، باغ کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی، بیوی بچوں کی موجودگی کے اندر بھی ایمان کی حالت وہی رہے جو میرے پاس ہے، تو یقین کرنا رب کے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے۔ کبھی پیغمبر اور قرآن کی تلاوت سن کر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور کبھی ایمان بڑا کم ہوتا ہے،
ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے کر آئیے، اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیے۔ ایمان جو رب پر لے کر آتا ہے اس کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر ایمان کے درجات ہیں، کتنا کم ایمان ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا یخرج من النار من کان فی قلبہ وزن دینار من ایمان، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ضرور آزاد کر دے گا، نکال لیا جائے گا۔ ثم من کان فی قلبہ نصف دینار من ایمان، اور جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی دوزخ سے آزادی مل جائے گی۔ ہمیں پرکھنا یہ چاہیے ہمارا ایمان دینار کے برابر ہے، دینار آدھے کے برابر ہے۔ ایمان کی کیفیت کے بچہ بیمار ہے، ہر طرف سے علاج کروا لیا جی، اب پیر صاحب جو تعویذ دیتے ہیں اس سے بڑے مریض ٹھیک ہوئے، کینسر والے کو کینسر کی بیماری ختم۔ اور ہمیں یاد ہے وہ پیر سپاہی جب ہم پڑھتے تھے، یکدم ہی شیطان کی طرح آیا اور پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ وہ سپیکر میں پھونک مارتا تھا اور دنیا بوتلیں کھول کر دم کروایا کرتی تھی، اور مشہور اتنا ہوا لنگڑا ہے تو ٹانگ بھی لگ جاتی ہے، دائمی نابینا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہم اہل توحید پریشان تھے کہ کمال ہے، اور سینکڑوں نہیں لاکھوں کا اجتماع اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ملتان میں اس کا سینٹر بنا، لنگڑے لولے اندھے کانے سب مفلوج انسان وہاں پر جمع۔ وہ چند دن کا ڈرامہ ہی ہوا، آہستہ آہستہ بات پھیلنے لگ گئی۔ مجھے 6 مہینے ہو گئے یا ٹانگ نہیں لگی، آسمان سے کوئی ٹانگ نہیں اتری جو میرے ٹانگ کے ساتھ جڑ جائے، مجھے اتنے مہینے ہو گئے آنکھیں نہیں ملی۔ وہ ڈرامہ ختم ہو گیا۔ ایمان اب یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ پیر صاحب کا تعویذ چلتا ہے۔ میں تعویذ لکھا کرتا تھا کسی زمانے میں، پھر میں عرب گیا، علماء کے دروس سنے، میں نے وہ بند کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، ایک عورت کو میں نے اپنی کانوں سے سنا، مجھے آ کر کہتی ہے آپ کا تعویذ بڑا چلتا ہے۔ میں نے اسی دن ہی عہد کر لیا کہ تعویذ سے شرک کی بو آ رہی ہے کہ میرا تعویذ چلتا ہے، اللہ شفا نہیں دیتا۔ ایمان اب تعویذ کے اس ٹکڑے پر یا سید کے اس قلم پر یا اس لنگر پر جب ہم اہل توحید ہوئے، مسلمان ہوئے، تو میرے پھوپھی کے بیٹے نے آ کر میرے ابو کو کہا کہ ان دونوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اپنے پیر کے لنگر کے سوکھے ٹکڑوں سے ان کی ضیافت کروں گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب عقیدہ یہ ہو کہ پیر کے لنگر کے سوکھے ٹکڑے اور پیر کی جوتیاں اور اس کے قدموں کے نیچے راکھ، اس پر پکنے والی دیگوں کے نیچے بری کی راکھ، یہ سب کچھ کرتی ہے، تو یاد رکھیے گا نہ دینار کے برابر ایمان ہے، نہ آدھے دینار کے برابر ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ دنیا جہان کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں سب کچھ گھیر رکھا ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ سننے کے لیے تیار نہ کرنے کے لیے تیار۔ دیکھیے اللہ کا پیغمبر ہے اور مصیبت تکلیف میں ہے، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عورت کو کوئی شیطان مل جاتا ہے کہ یہ کام کر لے، وہ ستائی ہوئی عورت اپنے خامن کو لا کر کوئی بات ایسی ویسی کہہ دیتی ہے، آپ اسی بیماری میں تکلیف کے اندر قسم اٹھا کر کہتے ہیں میرے بادشاہ نے مجھے اگر شفا دے دی میں تجھے 100 درے
اس وجہ سے لگاؤں گا کہ تو نے ایسی گفتگو کی ہے جو کچی، جو پلی۔ مومن تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، مومن کبھی یہ کام نہیں کرتا، مومن کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتا، کہیں رکوع اور قیام کی حالت میں کھڑا نہیں ہوتا، کسی زندہ اور مردہ کی قدموں اور قبر پر جا کر اپنی جبینوں کو نہیں جھکاتا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے ہزاروں تکلیفیں آئیں، گردنیں کٹیں، بچے مریں، صحت تباہ ہو، مال و متاع برباد ہو، یہ اللہ کی دین اور توحید اور عقیدے کے ساتھ اور رب پر ایمان کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کا ایمان آدھے دینار کے بھی برابر ہے، 1 دینار کے بھی برابر ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کہتا ہے اعلان کر دیجئے میں جہنم سے اسے ضرور نکال لوں گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ ایمان کی کیفیت دیکھیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرج من النار من کان لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، وہ شخص جہنم سے نکال لیا جائے گا جو یہ کہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ابھی آ رہا ہے ربیع الاول، دیکھیے گا ذرا، علی کو پکارا جائے گا، نبی کو پکارا جائے گا، نبی کو عالم الغیب مختار کل، اللہ کے برابر بر کے رب سے بھی بڑا کر دیا جائے گا۔ ایمان پر ڈاکے ڈلیں گے، محبت کے نام پر، پیغمبر سے پیار کے نام پر، عقیدہ توحید پر ضربیں پڑیں گی اور اللہ کی توحید کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور میں نے پچھلے سال بھی دیکھا اور اس سال بھی خبریں مل رہی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ان مجلسوں کی زینتیں بنیں گے، کیونکہ انہیں نوٹ کی ضرورت ہے، ووٹ کی ضرورت ہے، یہ ان بدعات کا حصہ بنیں گے۔ یہ بڑے بڑے جو قوم کے لیڈر ہیں یہ سب سے اگلی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ اہل ایمان، ایمان یہ ہے من کان لا الہ الا اللہ یخرج من النار من کان لا الہ الا اللہ۔ اپنے توحید کو دیکھیے، عقیدے کو دیکھیے۔ جی 12 ربیع الاول ہے، آج محبت رسول کے نام پر دیگیں پکائی گئی ہیں، یہ وہابی گستاخ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں عصر کے وقت یہ سبق پڑھایا تھا کہ اس دن اللہ کے نام پر بھی تقسیم کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس دن اہل بدعت بدعتی کام کر رہے ہوں، کہیں تشبہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی غیر اللہ کے نام پر دیگیں چڑھانے والا ہے۔ یخرج من النار من کان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی توحید کے ساتھ تمسک کیجئے، دائیں بائیں جو ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اگر اس کے دل میں بھلائی ہوگی جو کے برابر، وزن شعیرہ جو کے برابر، جو کا دانہ ہاتھ پر رکھیے، کتنا وزن ہے، اتنا بھی اگر ایمان ہوگا تو یہ شرکیہ کام نہ کر سکے گا، اللہ اس کو بھی ایک دن جہنم سے آزادی نصیب کر دے گا۔ جو کے برابر ایمان، ہمارا ایمان تو جو کے برابر ہو تو ہم نقوی اور زیدی سے کوئی محرم کے چاول وصول نہیں کر سکتے۔ پڑوسی ہے، ماموں اور چچار، خالو ہے، رشتہ دار ہے، برادری ہے، میں ان سب کو ٹھکرا دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ شاید ایمان جو کے برابر ہو جائے اللہ جہنم سے ضرور نکال دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہوگا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، اس کو بھی جہنم سے ضرور نکال لیا جائے۔ اب میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ
من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، خیر سے مراد تینوں جگہ پر ایمان ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان والا شب برات کا حلوہ نہیں کھا سکتا۔ ایمان جو موجود ہے، ایمان جو موجود ہے وہ کنڈے کمرے میں چھپ کر نہیں پکا سکتا، نہیں کھا سکتا۔ وہ 12 ربیع الاول کی سبیلوں سے دودھ اور پانی نہیں پی سکتا، کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ علی حجویری کی قبر پر داتا کے نام کی لگی ہوئی سبیل، وہ محرم کے دنوں میں سبیل اصغر، سبیل اکبر، سبیل فاطمہ، سبیل پشتن پاک سے پیاسا تو مر جائے گا لیکن وہ یہ حرام پانی نہیں پی سکتا۔ وزن ذرہ، ذرے کے برابر ان کے اندر بھلائی یعنی ایمان ہے، اللہ اسے بھی ضرور جہنم سے نکال لے گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ جی بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، جی کوئی پتہ نہیں مسلمان ہی ہے نا، بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، سب چیزیں حلال ہیں، حلال کھانا ہے۔ اہل ایمان جیسے روزے کے اندر حلال پانی، حلال مشروبات، حلال فروٹ، حلال کھانے، کہتے ہیں نہیں کھانا، کیوں؟ اب فجر سے لے کر مغرب تک یہ حلال تو ہیں اور ہمیشہ حلال رہیں گے، لیکن اس وقت میرے لیے یہ حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو 11ویں اور 12ویں اور 17ویں کے چاول کیسے کھا لیتا ہے، کیسے اندر کر لیتا ہے؟ میت کے گھر جا کر ادھر لاش پڑی ہے ادھر قورمے کیسے کھا لیتا ہے؟ او اہل ایمان اپنے ایمان کو چیک کیجئے۔ یہ دیکھیے ایک وفد آیا اور وفد کو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، اور ایک حدیث میں امرہم باللہ، میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اللہ پر۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ پھر خود ہی کہتے ہیں قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کیا ہے؟ صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے۔ سبق حاصل کرنے کے لیے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو یہ گواہی دے مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت ذلت نفع نقصان موت زندگی حیات، یہ سب کچھ ایک معبود برحق کے ہاتھ میں ہے، اور وہ الہکم الہ واحد، ایک اکیلا تنہا یکتا بے مثل بے مثال۔ او اہل ایمان آپ سبق دے رہے ہیں، میں تمہیں ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا نبی جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی، ایک پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری، جو نبی کہتا ہے کرتے چلے جاؤ، جس سے منع کرتا ہے منع ہوتے چلے جاؤ۔ اس کا بیٹھنا دین، چلنا دین، مسکرانا دین، دن دین، رات دن، ہر چیز دین ہے۔ اس کے لب ہلانا دین ہے، اس کی مسکراہٹیں دین ہے، اس کے پیشانی پل پل پڑ جانا دین ہے، اس کی ناپسندیدگی دین ہے، اس کی پسندیدگی دین ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، پھر فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ، وفات سے 5 دن قبل کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، اور ہم
فرض نماز 5 نمازیں، 2 نمازیں، 3 نمازیں کٹھی، 3 نمازیں، 4 اکٹھی نمازیں، مسلمان ہے، مومن ہے، شریعت کو پڑھتا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، نماز کو پڑھنا، اہل ایمان مسجدوں کے اندر آنا، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ جبریل امین آئے، انسانی شکل میں آئے، امت کو سبق سکھانے کے لیے آئے، 2 زانو ہو کر نبی کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر باادب ہو کر بیٹھے، مختلف سوالات کیے۔ موضوع سے متعلقہ سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وحدہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر تو ایمان لے کر آ، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان لے کر آ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر۔ یہ رب کی بیٹیاں نہیں ہے، اہل عرب رب کی اولاد منا رہے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لے کر آ، تقدیر پر ایمان لے کر آ، تقدیر پر ٹارگٹ بنا ایک بات کو، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، تاجر بننا ہے، میں نے مسلح کا امام بننا ہے، پھر اس کے لیے محنتیں کر، مشقتیں کر، خوب ٹیل لگا کے کام کر، اور پھر نتیجہ رب پر چھوڑ دے۔ اگر بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر نہ ڈاکٹر بن سکے تو کہہ دے قدر اللہ ما شاء، جو تقدیر میں تھا وہ غالب آ گیا ہے، میں نے محنت بڑی کی۔ یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔